آج ہمارے پاس دنیا میں بہت بہترین دولت ہے جسے آپ ماں باپ کہہ سکتے ہیں۔ اتنی بڑی دولت اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو نوازا ہے کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے فرما بردار بنیں، انہیں ہمیشہ راضی رکھیں۔ یہاں تک منع کیا گیا ہے کہ آپ اپنے والدین کو اف تک نہ کہیں۔ اگر ان کا دل ٹوٹ گیا تو نہ آپ کی دنیا بہترین رہے گی نہ آخرت۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے والدین کو خوش رکھیں، وہ ہم سے راضی رہیں، ان کی خدمت کریں۔ پھر دیکھنا کہ اگر انہوں نے دعا دے دی نا آپ کو تو پھر آپ کی دنیا بھی بہترین اور آخرت بھی بہترین ہوگی۔ دنیا میں آپ جو حاصل کرنا چاہو گے وہ انشاءاللہ ایک دن آپ کو ملے گی، کیونکہ ماں جو ہے وہ دعا آپ کو ایسے ہی دے دیتی ہے، لیکن باپ جو ہے وہ سب کے سامنے دعا نہیں دیتا ہے، وہ دل سے دعا دیتا ہے اور وہ اپنے اولاد کو بہت چاہتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے ہم سب کو کہ اپنے والدین کو ہمیشہ خوش رکھیں، ان سے راضی رہیں، انہیں اف تک نہ کہیں۔ اگر وہ کبھی ہم پہ غصہ بھی ہو رہے ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کیوں وہ ہمارے بھلائی ہمارے بہتری کے لیے جو ہے وہ ہم پہ غصہ ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے والدین پہ چیخنے لگے، چلانے لگیں، ان سے غلط ویوہار کرنے لگے، نہیں، ان سے اچھے سے پیش آنا ہے، نرمی سے پیش آنا ہے، ان کی خدمت کریں۔ آپ کی دنیا اور آخرت بہترین بنے گی ان کی دعاؤں سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بہترین دولت نوازی ہے۔ آج ہمارے پاس ماں باپ ہے، ہم ان کی قدر نہیں کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں، انہیں سمجھ میں ہی نہیں ہے ہم سب کو کہ ماں باپ ہوتے کیا ہے۔ لیکن جب ماں باپ ایک دن سب کو جانا ہے، جس کے چلے گئے ان سے پوچھیے آپ کے ان پہ کیا بیتی ہوگی۔ اور اگر آپ کے پاس ماں باپ ہیں، ہمارے پاس ماں باپ ہیں، تو ان کی قدر کریں، انہیں سمجھیں، ان کی عزت کریں، پھر دیکھنا ایک دن کیا مقام پاؤ گے آپ دنیا اور آخرت میں۔ لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ماں باپ ہوتے کیا ہے، اور جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر ہمیں سمجھ میں آتا ہے، ہم افسوس کرتے رہتے ہیں کہ ہاں ماں رہتی تو ہمیں یہ بنا کے دیتی، باپ رہتا تو یہ خرید کے لا کے دیتا ہمیں۔ کیونکہ آپ یاد رکھیں کہ بچپن میں وہی باپ جب ہم بولنا نہیں جانتے تھے، چلنا نہیں جانتے، وہ باپ ہمارا انگلی پکڑ کے چلاتا ہے، سکھاتا ہے، اور وہ جب آپ پیدا ہوتے ہیں وہ تب سے اپنی زندگی جینا چھوڑ دیتا ہے، وہ اپنے اولاد کے لیے جینا شروع ہوتا ہے، اپنے سارے ارمانوں کو وہ آگ لگا دیتا ہے صرف آپ کی خوشی کے لیے، ہماری خوشی کے لیے، کہ ہماری اولاد جو ہے وہ بہتر کرے، اپنا نام روشن کرے۔ انہیں آپ کی دولت سے کوئی مطلب نہیں ہوتا کہ آپ ان کو دولت دیں گے، نہیں، انہوں نے جو کر دیا ہے بہت کیا ہے ہم لوگوں کے لیے۔ اب ہماری فکر ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کو کیا دیں، کیسے دیں۔ اس کے لیے ان کی عزت کریں، انہیں عزت دیں، ان کی خدمت کریں، پھر دیکھنا کہ آپ کیا عروج پاؤ گے ایک دن انشاءاللہ۔ کیونکہ باپ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، وہ آپ کے پیدا ہوتے خود کو بھول جاتا ہے، اپنی ساری خواہش، ساری ارمانوں کو آگ لگا دیتا ہے، اور وہ آپ کے لیے جینا شروع کر دیتا ہے۔ سارا پیسہ پائی جوڑ جوڑ کے آپ پہ خرچ کرتا ہے وہ انسان۔ کیوں کرتا ہے؟ اسے آپ سے لالچ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ بہت کچھ کر چکا ہوتا ہے، وہ صرف آپ کے لیے کرتا ہے کہ ہماری اولاد جو آئی ہے وہ بہترین کرے۔ وہ تب سے آپ کے لیے سوچنا شروع کر دیتا ہے جب آپ ماں کے پیٹ میں ہوتے ہو، تب سے ہی یہ باپ جو ہوتے ہیں اپنے اولاد کے لیے سوچنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ماں تو 9 مہینہ پیٹ میں رکھ کے بچوں کو پالتی ہے، لیکن یہاں باپ اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کی سوچ و فکر میں لگ جاتا ہے، اس کے لیے سوچنے لگتا ہے، اس کے لیے دھیرے دھیرے سب کچھ ارجنا شروع کر دیتا ہے، اس کے لیے لانا شروع کر دیتا ہے۔ وہی باپ ہے جو مارکیٹ اپنے بچوں کا ہاتھ پکڑا کر لے جاتا ہے، انہیں سب کچھ دلاتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، ہم اولاد بڑے ہوتے ہیں، تو اس ماں باپ کو بھول جاتے ہیں، ہمیں یاد ہی نہیں رہتا کہ وہی ماں باپ ہماری انگلیوں پکڑ کے ہمیں چلایا کرتا تھا، ہمیں توتلی زبان سے سکھایا کرتا تھا، سمجھایا کرتا تھا۔ ہم بڑے ہو جاتے ہیں تھوڑے سے تو اپنے ماں باپ پہ چیخنے لگتے ہیں، چلانے لگتے ہیں، جو بہت ہی غلط ہے۔ اگر ماں باپ کا دل دکھ گیا تو پھر آپ کی نہ آخرت نہ دنیا دونوں خراب ہو جائے گی۔ اگر آپ ماں باپ کو راضی نہیں رکھ پا رہے ہیں تو پھر اللہ بھی کبھی آپ سے راضی نہیں ہوگا۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ماں باپ کو راضی رکھیں۔ جب تک ہمارے ماں باپ راضی نہیں ہوں گے اللہ پاک بھی راضی نہیں ہوگا۔ تو ہم اپنے ماں باپ کو راضی کریں، ان کی خدمت کریں، پھر انشاءاللہ آپ کی دنیا بہترین، آخرت بہترین، اور پھر اللہ پاک آپ سے راضی۔ کیونکہ اگر ماں باپ نے ایک بار دعا کر دیا تو اللہ پاک اس دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرتا ہے، ہمیشہ قبول کرتا ہے ماں باپ کی دعاؤں کو۔